تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی، تم اس سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں نے کھلایا، تم اس سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو مگر جسے میں نے کپڑے پہنائے، تم اس سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندو تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں نے بچایا، لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا، اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلے سے استغفار کیا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ طالب مغفرت ہوں یا اللہ، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، ہو کرم بہر مرتضی یا رب عز و جل، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3345 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مزید گناہ کرے تو اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر غلاف آ جاتا ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا ہے، پارہ 30 سورۃ المطففین آیت نمبر 14، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ترجمہ کنز الایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 17575 ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خاتم المرسلین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3551، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عزم و شرافت، محسن انسانیت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ابن آدم جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کے برابر بھی پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا۔
اے ابن آدم اگر تو میرے پاس گناہوں سے زمین بھر کر بھی لے آئے پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے زمین بھر گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 11237، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابلیس یعنی شیطان نے کہا یا اللہ عز و جل مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2749، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سرکار والا تبار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ عز و جل تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ عز و جل سے مغفرت چاہے گی اور اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرما دے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3819، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ترمذی حدیث نمبر 496، امیر المؤمنین شہنشاہ اولیاء شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں جب نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث سنتا ہوں تو اللہ عز و جل مجھے اس سے جتنا چاہے نفع دے دیتا ہے، اور جب رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی صحابی مجھے کوئی حدیث سناتے ہیں تو میں ان سے حلف لے لیتا ہوں، اور جب وہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی اور انہوں نے سچ فرمایا کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو بندہ گناہ کر بیٹھے پھر احسن طریقے سے نہیں اچھے طریقے سے وضو کرے، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ عز و جل سے استغفار کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، پارہ 4